اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ مرکز افضلیہ کے تجزیہ نامہ میں آن لائن ڈسکشن گروپ میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج کا جو ٹاپک ہے اس پر چرچا کرتے ہیں۔ آج 8 اگست 2025 سے 29 اگست 2025 تک کیے جانے والے ڈسکشن کا تجزیہ پیش کیا جائے گا، جس میں سوال تھا شیطان کیا ہے؟ کیا وہ نفس ہے، جن ہے یا فرشتہ ہے؟ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ کیا کسی نے شیطان کو دیکھا اور اس سے سوال کیا شیطان کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ آدم کے خلاف شیطان کے کیا حربے ہیں؟ اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو کرنا تھا، جس پر مسلسل 1 مہینے تک گفتگو کی گئی ہے اور اس موضوع پر مختلف باتیں سامنے آئی ہے۔ آئیے غور سے سنا جائے، سمجھا جائے اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کیا جائے۔ سب سے پہلے شاہ محمد انور حسینی صاحب فرماتے ہیں کہ شیطان اصل میں برے فعل کا نام ہے، جبکہ فرشتہ نیک فعل کی مثال ہے۔ ہر عمل کے 2 پہلو ہوتے ہیں، خیر اور شر۔ انسان کا وجود نفس، قلب اور روح کا مجموعہ ہے۔ نفس کی حرکت خواہشات جسمانی سے جڑی ہے اور یہ آگ کے اثر سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کی مثال جن ہے، کیونکہ جن کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ نفس کے 7 درجے ہوتے ہیں، نفس امارہ جو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، نفس لوامہ جو خود کو ملامت کرنے والا، نفس ملہمہ اللہ سے الہام پانے والا، نفس مطمئنہ مطمئن رہنے والا، اور نفس راضیہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا، نفس مرضیہ اللہ کا پسندیدہ، اور 7واں نفس کاملہ کمال پانے والا۔ ابتدائی درجوں میں نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، جبکہ اعلیٰ درجوں میں یہ نوری صفات یعنی فرشتوں جیسی پاکیزگی اختیار کر لیتا ہے۔ حقیقت میں شیطان نفس کے برے فعل کا نام ہے جو آگ سے جڑا ہے، جبکہ فرشتہ نفس کی نوری صفات کا مظہر ہے۔ یوں شیطان اور فرشتہ ایک دوسرے کے ضد ہیں اور دونوں پہلو انسان کے نفس میں پائے جاتے ہیں۔ شیطان انسان کو 2 طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر۔ ہر انسان کے ساتھ ایک ہم شکل شیطان مسلط ہے جو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ قرآن میں سورہ ناس آیت نمبر 5 کے مطابق شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ انہی وسوسوں سے تکبر، غصہ، حسد اور شہوت اور نافرمانی جیسی بری صفات پیدا ہوتی ہے جو انسان کو راہ حق سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان ولی مرشد کا دامن اور وسیلے کو تھامے بغیر اپنی راہ پر چلتا ہے تو شیطان اسے مختلف صورتیں بدل کر دھوکہ دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ قرآن میں سورہ الکہف آیت نمبر 17 کے مطابق جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اللہ کے ولی کی رہنمائی اور نسبت کے بغیر ہے، وہ آسانی سے شیطان کے فریب میں آ کر گمراہی میں آ سکتا ہے۔ شیطان کو جسمانی مخلوق نہیں بلکہ نافرمانی اور برے عمل کی فطرت کا نام ہے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں ابلیس کا ذکر آیا ہے جو ایک جن تھا۔ اس نے تکبر کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور کافر ٹھہرا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وسوسہ دے کر جنت سے نکلوایا۔ یہ بات سورہ بقرہ میں 35-36 آیت نمبر میں درج ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اندر کی فطرت شیطانی ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ 3 کے مطابق انسان بہترین صورت میں پیدا ہوا ہے، لیکن نافرمانی کے باعث وہ سب سے پست درجے میں جا سکتا ہے۔ اس لیے شیطان دراصل ہماری نفس امارہ کی حرکت اور برے خواہشات ہیں۔ جب انسان ان وسوسوں اور خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہ خود شیطانی صفات اختیار کر لیتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے اور دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا لیکن پھر بھی کرتا ہے، تو یہ کیفیت گویا اپنے اندر کے شیطان سے سوال و جواب کرنے کے مترادف ہے۔ جس طرح ہر ذات اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے، اسی طرح شیطان تمام برے افعال و صفات کا نام ہے۔ اس کی صفات میں تکبر، حسد، کینہ، ریا، غصہ، شہوت، جہالت، نافرمانی اور اندھیرا شامل ہے۔ یہ تمام صفات انسان کو بلند درجوں سے گرا کر پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں صفات رحمان جو ہے عطایت، نور، صبر، علم، خیر وغیرہ انسان کو بلندی اور قرب الہی کی طرف لے جاتی ہے۔ دراصل شیطان اپنے فریب اور مکاری سے انسان کو بلندی کی راہ پر جانے نہیں دیتا اور گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے، اسی لیے اسے برا کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر شریعت میں شیطان نہ ہوتا
تو آزمائش اور امتحان کا تصور بھی باقی نہیں رہتا۔ قرآن کے مطابق شیطان کو قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے تاکہ وہ انسانوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنے اور معلوم ہو کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے شیطان برا ہے کیونکہ وہ برائی کی علامت اور گمراہی کا ذریعہ ہے، مگر اسی کے ذریعے انسان کی آزمائش اور درجات کی پہچان بھی ممکن ہوتی ہے۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا، یہ بات سورہ الاعراف آیت نمبر 12 اور سورہ الحجر آیت نمبر 33 اسی نافرمانی کی وجہ سے لعنت اور محرومی کا شکار ہوا اور جنت سے نکالا گیا۔ اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت مانگی جو اسے دے دی گئی، یہ بات سورہ الحجر 36 سے 38 نمبر آیت میں درج ہے۔ ہم تمامی لوگ پڑھتے بھی ہیں اور ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی دیکھتے ہیں۔ آگے ہے کہ ابلیس نے عہد کیا کہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو راہ حق سے ہٹائے گا، انسانوں کے لیے گمراہی کی راہیں مزین کرے گا، مختلف سمتوں سے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے حملہ کر کے وسوسے ڈالے گا، یہ بات سورہ الاعراف آیت نمبر 16-17 میں درج ہے۔ ان کو ناشکری اور نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کرے گا۔ شیطان کی بڑی چال یہی ہے کہ وہ انسان کے نفس میں فریب، خواہشات اور دنیا کی محبت پیدا کر کے اسے اللہ کی اطاعت اور شکر گزاری سے دور کر دے۔ البتہ قرآن میں وضاحت ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے شیطان کے ان حربوں سے محفوظ رہتے ہیں، یہ بات بھی سورہ الحجر آیت نمبر 40 میں درج ہے۔ جناب کمال جمالی صاحب کہتے ہیں کہ شیطان کیا ہے؟ نفس ہے، جن ہے یا فرشتہ؟ شیطان دو پہلو رکھتا ہے۔ باطنی پہلو نفس امارہ یعنی انسان کے اندر کا اندھیرا جو تکبر، ضد، حسد، دنیا پرستی اور خواہشات کو بڑھاتا ہے۔ ظاہری پہلو ایک حقیقی مخلوق جن یعنی ابلیس اور اس کی ذریت جو باہر سے وسوسے ڈال کر انسان کے باطن کے اندھیرے کو بڑھاتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر وسوسہ اندر سے آ رہا ہے تو وہ نفس ہے، اگر وسوسہ باہر سے آ رہا ہے تو وہ جن یا ابلیس ہے۔ نور کا سرچشمہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات ہیں: عاجزی، محبت، فنا فی اللہ۔ ظلمت کی بنیاد انا ہے، میں بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ جو بندہ عاجزی اور عبادت اپناتا ہے وہ نورانی صفات اختیار کر لیتا ہے، اور جو انا، تکبر اور خواہشات میں ڈوبتا ہے وہ شیطانی صفات میں جا گرتا ہے۔ شیطان کا اصل ہتھیار میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، بس یہی ہے، اور اہل ایمان کا اصل ہتھیار میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول ہے۔ اور شیطان پر قابو کیسے پایا جائے بھائی؟ تو شریعت اور طریقت کے ساتھ مضبوطی سے جڑنا، اللہ کے ذکر میں فنا ہونا اور اپنے باطن کے اندھیروں کو پہچاننا، مرشد کامل اور اولیاء اللہ سے محبت رکھنا کیونکہ وہ سالک کو ظلمت سے نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے اللہ ان کا دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں اور انہیں ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے، سورہ البقرہ 257 نمبر آیت میں یہ بات۔ قرآن کے مطابق سورہ ناس میں شیطان جنوں اور انسانوں کے صورت میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، جیسے نماز میں شک، دین میں اعتراض، نیکی کو ریاکاری یا غرور سے خراب کر دینا۔ انسانی شیطان ہماری کمزوریوں کا سہارا لے کر دھوکہ دیتا ہے۔ لالچ والے کو دولت کے بہانے، حریص کو شہرت یا مقام کے بہانے، اس طریقے سے شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ شہوت والے کو عورت یا خواہشات کے ذریعے سے بہکاتا ہے۔ شیطان ہمیشہ دوست بن کر آتا ہے، کھلی دشمنی کی صورت میں نہیں آتا۔ شیطان وہیں سے وار کرتا ہے جہاں سے نفس کا دروازہ کھلا۔ اسی لیے سالک کو اپنے دل کے رجحان اور کمزوریوں کو پہچاننا چاہیے۔ محاسبہ نفس سب سے ضروری ہے کہ میرا دل کہاں زیادہ جھک رہا ہے۔ نیک صحبت، صحبت صالحین اور مرشد کامل کی رہنمائی سالک کو ریا، تکبر اور نفسانی دھوکے سے بچاتی ہے۔ جیسے جسمانی طبیب بیماری کی تشخیص اور علاج کرتا ہے، ویسے مرشد کامل روحانی طبیب ہوتا ہے۔ وہ سالک کے نفس میں چھپی بیماریوں کو پہچان کر اس کا علاج کرتا ہے۔ مرشد کامل سالک کے نفس کو پاک کرتا ہے اور پھر اسی نفس کی شفافیت سالک کو رب کی معرفت تک لے جاتی ہے۔ تصوف کا اصل مقصد یہی ہے، نفس شناسی سے رب شناسی۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننے کا فرق دیکھیے۔ شیطان اللہ کو مانتا تھا، اس کی عظمت قدرت کا قائل تھا، لیکن اللہ کی نامانی یعنی حکم کی نافرمانی کی۔ شیطان نے اپنی مرضی اللہ کے حکم پر مقدم رکھی، اپنی عقل اور نفس کی مانی۔ آج بھی شیطان یہی کہتا ہے کہ اللہ کی نہ مانو اپنی منواؤ، اللہ کی نہ مانو اپنی منواؤ۔ وہ انسان کو نفس پرستی میں پھنساتا ہے،
حق پرستی سے دور کرتا ہے، اللہ کے محبوب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو چیلنج کرنے پر آمادہ کرتا ہے، جیسے اس نے خود آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا، انسان کو بھی اطاعت سے روکتا رہا۔ آدم کو معرفت ربانی تھی، وہ جانتے تھے کہ منشا ربی جو ہے نا، اللہ کا اصل ارادہ کیا ہے، اور حکم ربی جو ہے ظاہری حکم کیا ہے۔ شیطان صرف عبادت میں تھا، معرفت میں نہیں، اسی لیے وہ عقل سے کام لے کر گر گیا۔ آدم کا لغزش بھی منشا ربی کے تحت تھا تاکہ کائنات کا نظام چل سکے۔ اس نے اللہ کے حکم کو چیلنج کیا اور تکبر کیا۔ حقیقی بندگی رجوع کا نام ہے، جو اپنی غلطی پر رجوع کرے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ شیطان اکڑ گیا اور اپنے نفس کے شر کو نہ پہچان سکا۔ آدم نے لغزش پر رجوع کیا، اس لیے وہ عبدیت کے مقام پر فائز ہو گئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جب تک نفس شناسی نہ ہو رب شناسی نہیں ہوتی۔ مرشد کامل وہ ہے جو نفس پرستی سے حق پرستی پر لائے۔ لا الہ نفس کے تمام معبودوں کا انکار، شریعت کے بغیر نہ طریقت ہے نہ معرفت، جیسے دودھ کے بغیر دہی مکھن گھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں نشانیاں چھپی ہوئی ہے۔ شیطان باہر تلاش کرتا ہے، مگر آدم کو معرفت نفس تھی، آدم کو معرفت نفس تھی۔ شیطان کا اصل جرم یہ ہے کہ اس نے اللہ کو تو مانا مگر اللہ کی نہ مانی۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان اللہ کی مکمل اطاعت کرے اور اپنے نفس کو پہچان کر اسے حق پرستی کی طرف لائے۔ شیطان کروڑوں سال تک سجدہ کرتا رہا اور عبادت میں مشغول تھا، لیکن اس کے سجدوں میں اطاعت نہیں تھی، یہ صرف عالم مدہوشی میں عبادت تھی۔ جب اطاعت کا اصل امتحان آیا، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم آیا تو ناکام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب درخت سے آواز آئی تو طریقت والوں نے جانا یہ درخت نہیں بلکہ درخت میں خدا بول رہا ہے۔ معرفت حق ہو تو ہر چیز میں حق نظر آتا ہے۔ شیطان کو معرفت نہیں تھی، اس لیے وہ ظاہری چیزوں مٹی بمقابلہ آگ میں پھنس گیا۔ جناب عمران حسینی صاحب کہتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جب اسے بے حیائی اور برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں یہ باتیں ہیں۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالنے والا، اللہ کی راہ سے ہٹانے والا، لوگوں میں فساد ڈالنے والا اور ریاکاری کی طرف جھکانے والا ہے۔ حدیث میں صحیح بخاری میں 141 نمبر کی حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی بیوی کے پاس جاتے وقت یہ دعا پڑھ لے اللہم جنبنا الشیطان، تو ان کی اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن میں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں دیکھیے، میرے بندوں سے کہہ دو کہ اچھی بات کہا کریں، بے شک شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کے سورہ نساء آیت نمبر 120 میں جو ہے دیکھا جائے، شیطان ان سے بھی وعدہ کرتا ہے اور سبز باغ دکھاتا ہے، مگر یہ وعدے فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شیطان جھوٹے وعدے، لالچ، شہوت، ریا، شہرت، تکبر، غفلت اور دکھاوے کے ذریعے گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ حدیث صحیح بخاری صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان دلوں میں برے خیالات ڈال کر بدگمانی اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 119 میں ہے کہ شیطان کہتا ہے میں انہیں ضرور گمراہ کر دوں گا، جھوٹی امیدیں دلاؤں گا اور ان سے اللہ کی بنائے ہوئی صورت کو بدلوا دوں گا۔ حدیث صحیح بخاری 1142 میں ہے کہ شیطان انسان کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، سوتے وقت کہتا ہے سو جا، ابھی رات باقی ہے۔ اگر بندہ جاگ کر اللہ کو یاد کرے تو ایک گرہ کھلتی ہے، وضو کرے تو دوسری کھلتی ہے اور نماز پڑھے تو تیسری کھلتی ہے۔ یوں وہ صبح خوش اور چست ہو جاتا ہے، ورنہ سست اور غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن کے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں ہے کہ اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا تو تکبر کرنے والا ہے یا اونچے درجوں والوں میں سے ہے، یعنی عالین میں سے ہے؟ یہ قرآن میں سورہ الاعراف آیت نمبر 12۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ شیطان نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ شیطان کا اصل جرم تکبر اور اللہ کے حکم کی نافرمانی تھا۔
لہذا شیطان سے سوال کا ذکر براہ راست قرآن میں موجود ہے، اور یہ سوال خود اللہ نے اس سے کیا تھا۔ سب سے پہلے ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اپنے دل میں ان کے خلاف حسد اور تکبر پیدا کیا۔ یہ سورہ الاعراف میں درج ہے۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان نے اعلان کیا کہ میں آدم کی اولاد کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اور انہیں بہکاؤں گا اور ان میں سے اکثر کو ناشکرا پاؤں گا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 16-17 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت میں اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسے درخت کی رہنمائی نہ کروں جو ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہی دے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ شیطان نے دھوکہ دے کر دونوں کو منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھلوا دیا۔ اس کے نتیجے میں ان کے پردے کھل گئے اور انہیں جنت میں زمین پر بھیج دیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شیطان خود بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس کے گمراہ ہونے اور انسانوں کو بہکانے کی اصل وجہ اللہ کی اجازت اور مشیت۔ قرآن کا سورہ ہجر آیت نمبر 39 کے مطابق شیطان کہتا ہے، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں کو مزین کر دوں گا۔ قیامت کے دن میں شیطان یہی کہے گا، اے اللہ، تو نے مجھے حکم دیا، میں نے اسی پر عمل کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ ہی کے اذن اور علم سے ہے۔ انسان کے امتحان اور آزمانے کے لیے شیطان کو یہ فریضہ سونپا گیا۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان شیطان کے وسوسوں اور دھوکے سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا اور فرمانبرداری کو اختیار کرے۔ جناب زہیب عابدین صاحب کہتے ہیں، نفس مخلوق نہیں بلکہ انسان کا باطنی وجود ہے، جس کے مختلف درجات ہیں، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس کاملہ وغیرہ۔ جب نفس نیچے یعنی عالم ناسوت میں گرا ہوا ہو اور گناہ اور تکبر میں مبتلا ہو تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ جب نفس پاک ہو کر بلندی پر پہنچ جائے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ یوں نفس کا مقام اس کی حالت اور عمل سے بنتا ہے۔ پستی میں نفس شیطان ہے، بلندی میں نفس فرشتہ یا انسان کامل بنتا ہے۔ شیطان کی حقیقت نفس کے بدترین درجات اور انسان کو اللہ سے دور کرنے والے وسوسوں کا مجموعہ ہے۔ شیطان کے لاکھوں حربے ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ وہ انسان کو ہر ایسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے جو اسے اللہ سے غافل کرے، چاہے وہ عبادت ہو یا دنیاوی کام۔ بعض لوگ نماز، روزہ، حج تک کرتے ہیں مگر شیطان نے ان کے دل میں تکبر اور ریا کو بٹھا دیا ہوتا ہے، اس لیے ان کی عبادات ضائع ہوتی ہیں۔ شیطان دوست نما دشمن ہوتا ہے جو انسان کی کمزوریوں اور خواہشات کو استعمال کر کے دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن میں بھی شیطان خود کہتا ہے کہ اللہ کا مخلص بندہ اس کے بہکانے سے محفوظ ہے، لیکن جو مخلص نہ ہو اس کا کام ہے اسے گمراہ کرنا۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ نفس کو خوش کرنے کے لیے ہو شیطانی حربہ بن جاتا ہے۔ یقیناً متعدد احادیث میں آتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور لوگوں سے سوال و جواب کرتا ہے۔ صحابہ اور اولیاء اللہ کے واقعات ملتے ہیں جہاں شیطان نے وسوسے یا بات چیت کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی شیطان نے کچھ مواقع پر آزمایا اور سکھایا۔ شیطان جبرائیل امین کی طرح مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے تاکہ انسان کو دھوکہ دے دے۔ شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اپنی پیدائش کو افضل سمجھا۔ اس تکبر نے اسے اللہ سے دور کر دیا اور انسان کا کھلا دشمن بنا دیا۔ اس کا کام انسان کے دلوں میں برائی اور گناہوں کو ڈالنا، نیکی سے روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کو برا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو راہ حق سے ہٹاتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی حالات کا محاسبہ کرے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے رضا کے تابع کرے۔ مرشد کامل کی صحبت اختیار کرے جو نفس کی بیماریوں کو پہچان کر انہیں پاک کرتا ہے اور رب کی معرفت کی راہ دکھاتا ہے۔ ہر عمل کو خالص اللہ کے رضا کے لیے کرے، ورنہ شیطان کے حربے میں آتا ہے۔ اہل سعادت اور اہل شقاوت دو گروہ ہیں۔ اہل سعادت وہ ہے جو اللہ کے قرب میں ہے، اس کا سکون جنت میں ہے۔ اہل شقاوت وہ ہے جن کا مقام دوزخ ہے، ان کا دل دنیا کے لذات میں ہے۔ ہر ایک کے لیے ان کا ٹھکانہ وہی جگہ ہے جہاں اس کا سکون ہے، جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے اور زمین پر نہیں۔ شیطان برا اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ انسان کے لیے بری راہ پر ہے، وہ آپ کے اصل مقام اور منزل کا انکار کراتا ہے۔ انسان اور شیطان دونوں اپنی اپنی جگہ درست سمجھے جاتے ہیں مگر ایک دوسرے کے لیے وہ برا ہے۔ اہل سعادت اہل شقاوت سے اور اہل شقاوت اہل سعادت سے انکار کرتے ہیں کیونکہ دونوں کا مقام مختلف ہے۔ کفر وہ ہے جو اپنے اصل مقام سے ہٹ کر دوسرے مقام کو اپنا لے،
وہ لوگوں کو ان کے اصل مقام کی طرف بلاتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصل پہچان پا سکیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصل پہچان رکھے، اپنے نفس کی حالت جانچے اور اللہ کی رضا کی تلاش میں گامزن رہے، کیونکہ شیطان کی راہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ ابلیس منافق نہیں تھا، منافق وہ ہے جو ظاہر میں نیکی کرے مگر دل میں برائی چاہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ڈٹ کر انکار کیا۔ اس کی فطرت آگ کی تھی اور اس نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی۔ ابلیس کا انکار اس کی فطرت کا نتیجہ تھا، اس میں مجبوری کا عنصر بھی تھا، کیونکہ وہ آگ سے بنا تھا، مٹی کے سامنے جھکنا اس کی طبیعت میں نہ تھا۔ منافقت تب ہوتی ہے جب کوئی اہل شقاوت، اصل کافر، نیکوں کی صف میں آ کر نیکی ظاہر کرے مگر اندر سے گمراہ ہو۔ ابلیس کھلم کھلا انکار کرنے والا تھا، منافق نہیں تھا۔ اہل سعادت وہ ہیں جن کا دل ایمان کی طرف مائل ہے، ان کے لیے جنت سکون کی جگہ ہے۔ اہل شقاوت وہ ہیں جن کا دل دنیا اور کفر کی طرف ہے، ان کے لیے دنیا یا دوزخ سکون کی جگہ ہے۔ جب اہل سعادت اہل شقاوت والے گروہ میں چلے جاتے ہیں جس کے لیے اللہ نے ہادی پیغمبر اور ولی بھیجے، اللہ نے ہر گروہ کو اس کی فطرت کے مطابق بنایا۔ ایمان اور کفر پر دل کی مہر اسی قضا و قدر سے ہے۔ ابلیس، فرشتوں اور انسانوں کو اللہ نے مختلف فطرت کے ساتھ پیدا کیا۔ فرشتے اللہ کا حکم فوراً مانتے ہیں، ابلیس کو اختیار اور عقل دی گئی ہے۔ ابلیس کا انکار اور ادراک کی کمی یا اجتہادی غلطی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، مگر اصل معاملہ اللہ کے علم و قضا اور قدر سے ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو دل کی حقیقت ہے وہی معجزہ ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے مقام، فطرت اور اصل منزل پہچاننی چاہیے۔ دین کا اصل مقصد جنت یا دوزخ نہیں بلکہ اللہ کا قرب اور معرفت الہی حاصل کرنا ہے۔ اہل سعادت کو اپنی صف میں رہنا اور قرب الہی کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اہل سخاوت والوں کو دنیا اور انجام علیحدہ ہے۔ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے ایمان دے، جس کو چاہے اس کی فطرت پر مہر لگا دے۔ جیسے مچھلی زمین پر سکون نہیں پا سکتی اور پرندہ پانی میں سکون نہیں پا سکتا، دونوں اپنی اصل جگہ میں راحت پاتے ہیں، اسی طرح ایمان والے اور کافر اپنی اپنی حقیقت میں سکون پاتے ہیں، اور مخالف جگہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلے میں کسی پر ظلم نہیں، ہر ایک اپنی اصل فطرت اور قسمت میں رہتا ہے۔ بالکل جیسے فلم میں ایک ڈائریکٹر کہانی لکھتا ہے، کردار چنتا ہے، ایک کو ہیرو بناتا ہے، ایک کو ویلن بناتا ہے۔ ڈائریکٹر خود طے کرتا ہے کہ کون کس کردار میں ہے۔ فلم میں ویلن اگر خطرناک نہ ہو تو فلم بیکار ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی ہیرو کو بھی اپنی خوبی دکھانی ہوتی ہے تو ایکٹنگ اپنے رول کے مطابق ہی کامیاب ہے۔ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ اللہ نے یہ کہانی لکھی ہے، ہر کردار اس کے حکم سے۔ اہل سعادت ہدایت پانے والے، ایمان والے، ان کی اصل جگہ جنت۔ اہل شقاوت گمراہی پر رہنے والے، کافر، ان کی فطرت میں دنیا اور دوزخ۔ جیسے ڈائریکٹر کا فیصلہ، یہاں اللہ کا فیصلہ ہے۔ کوئی محض اپنی کوشش اور طاقت سے کردار نہیں بدل سکتا، دونوں اپنا اپنا کردار بخوبی نبھا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ سب اس کے مشیت اور قضا و قدر ہے۔ اگر ڈائریکٹر چاہے تو ہیرو کو ویلن یا ویلن کو ہیرو بنا سکتا ہے۔ معرفت کے اعلیٰ منزل پر سب فرق ختم ہو جاتے ہیں صاحب۔ لا الہ الا اللہ، وہاں نہ ہیرو رہتا ہے نہ ویلن، صرف رب کی وحدت باقی رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ مولانا روم نے فرمایا کہ جب وحدت ذات کا ادراک ہوتا ہے تو موسیٰ اور فرعون کا فرق مٹ جاتا ہے۔ سب اسی ایک ذات کی تجلی کا عکس ہے۔ خلق میں ہر ایک کردار اسی مالک نے چنا ہے۔ گل بھی اسی نے بنایا، خار بھی اسی نے بنایا، دونوں اس کے فیض و مشیت سے۔ یہ فرق، یہ کردار صرف کائنات کی کہانی میں معنی رکھتے ہیں، حقیقت میں سب اسی ایک مالک کے ہیں۔ آدم اور ابلیس دونوں نے اپنے پرانے مقامات چھوڑ کر نئے کردار اپنائے ہیں۔ آدم اہل سعادت کے رہنما بنے، ابلیس اہل سخاوت کا سردار بنا۔ دونوں نے ذمہ داری اٹھائی، ایک نیک لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور دوسرا گمراہوں کا لیڈر بننے کے لیے۔ مٹی کا برتن آگ کے اوپر رکھ کر کھانا بنایا جاتا ہے، جو انسان کے لیے رحمت ہے۔ آگ مٹی کے تابع نہیں بلکہ اپنے جلال سے مٹی کو گرم کرتی ہے۔ یہی جلال کا کمال تھا جو وجود آدم کو عشق کی آگ دے کر شریعت کے حکم کا انکار کروایا، جس سے دنیا کی رنگینگی ظاہر ہو گئی۔ آدم کی تخلیق کا تفصیلی ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن حوا کا نام براہ راست نہیں آیا۔ تصوف میں شجر سے مراد عورت بھی ہے۔ شیطان نے کہا اس شجر کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ یہ نسل آدم کی بقا کا اشارہ ہے۔
جو مرد اور عورت کے ملان سے ہوتا ہے۔ رامائن میں بھی سیتا نے ہی شری رام کو وہ ہرن لانے کو کہا تھا جو دھوکا تھا، اور اسی طرح فطرت کا کھیل چلا۔ شیطان اکثر خیالات کے ذریعے بات کرتا ہے۔ اہل تقوی جب اس کے وسوسے کو پہچان لیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں تو یہ اس شیطان سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ باطن میں سجدہ حقیقت میں عطایت تھی۔ جب نفس نے مٹی کے جسم کو عطایت کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے کہا نکل جا۔ یہ مکالمہ آدم کے باطنی شعور میں ہوا ہے۔ جو نفس خواہش، چاہت، زندگی کے تمام معاملے آدم کے نفس میں چھپے ہوئے تھے، وہ سب وجود آدم سے نکل کر ایک عورت کے شکل میں ظاہر ہوا۔ قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا۔ اللہ نے حوا کے تخلیق کا ذکر نام سے نہیں کیا کیونکہ وہاں نفس کی حقیقت پر بات کی ہے۔ قرآن نے ابلیس کے انکار کی دو وجہ بتائے۔ کیا تو اعلیٰ میں سے ہے یا متکبر ہے؟ اعلیٰ میں پنجتن پاک آتے ہیں جن کو سجدہ کا حکم نہیں تھا۔ دوسرا آپشن تکبر تھا جو نفس کے صفت ہے، اس لیے ابلیس نہیں جھکا اور قلب آدم سے باہر نکال دیا گیا۔ جب آدم نے اپنے نفس پر دھیان لگایا تو ان کا باطن حوا کے شکل میں ظاہر ہوا۔ آدم روح کے مظہر تھے اور حوا نفس کا مظہر۔ حوا شجر کے مانند اپنی زندگی کی شاخیں بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے آدم میں درد عشق جگایا۔ ہر بچہ روح اور نفس کا جمع ہوتا ہے تبھی وہ انسان کہلاتا ہے۔ جیسے آدم کے باطن سے حوا ظاہر ہوا، ویسے ہی جب بی بی مریم نے اپنی باطن پاک کر کے سراپا روح بن گئی تھی تو ان کے باطن سے روح اللہ ظاہر ہوئے، جسے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ نفس کی صفات کبھی نہیں مٹتی، بس یہ پستی سے اللہ کی شان میں بدل جاتی۔ معرفت میں ہر مرد کے باطن میں ایک عورت چھپی ہوتی ہے اور ہر عورت کے باطن میں ایک مرد۔ ان دونوں کو اپنے اپنے باطن سے مل کر اپنا حقیقی وجود مکمل کرنا ہوتا ہے۔ جس نے کر لیا وہی انسان کامل کہلایا۔ نفس ایک سواری ہے، روح اس میں سوار ہے۔ نہ آدم کی خود سے کوئی عظمت ہے، نہ ابلیس کی خود سے کوئی گناہ یا قضا و قدر کا معاملہ ہے۔ جو ازل سے مقرر ہے، ابلیس کا وجود بھی اس کائنات کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا آدم کا وجود۔ عالم احدیت میں نہ کوئی شقاوت میں سے ہے نہ کوئی سعادت میں سے، وہ بے رنگی کا عالم ہے۔ جب بے رنگی تک رسائی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں اتحاد پایا گیا۔ یہ مومن اور کافر، آدم اور ابلیس سب وہاں سے نزول کے بعد الگ الگ رنگ میں ظاہر ہوئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ انکار اور عطایت اسی کے بنائے ہوئے دو رنگ ہیں۔ ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس لیے بنے ہیں، سجدہ کرنے والوں میں ہیں یا انکار کرنے والوں میں۔ جناب سلیم صاحب کہتے ہیں کہ جسے آج ہم شیطان کہتے ہیں وہ پہلے فرشتہ تھا۔ جس نے اسے فرشتہ بنایا اسی نے شیطان بھی بنایا۔ کلاکاری بننے والی کی نہیں، بنانے والی کی۔ قرآن میں کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس جن تھا، لیکن یہ فرشتوں کے درجوں میں تھا، یعنی فرشتوں کے درجے میں تھا اور فرشتوں کا معلم تھا۔ شیطان کی اوقات ہی نہیں کہ وہ کسی انسان کو گمراہ کر سکے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت سے ہٹا دے۔ شیطان تو صرف اللہ کا کام کر رہا ہے، وہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہا۔ شیطان خود ایک سوال ہے جس کا جواب صرف اہل طریقہ اور فقیروں کے پاس۔ جب آدم میں روح ڈالی گئی تو سب سے پہلا واسطہ آدم کا شیطان سے ہی ہوا۔ آدم نے شیطان کو دیکھا اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شیطان کو دیکھا اور اللہ کو بھی دیکھا۔ شیطان کو برا وہی بول سکتا ہے جس نے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کسی برائی میں ملوث نہ رہا ہو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر اچھی بری شے کا مالک اللہ ہی ہے۔ ساری برائیاں شیطان اپنے سر پر لیا ہوا ہے، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی۔ ہم سب کردار ہیں، چاہے شیطان ہو، انسان ہو، تمام مخلوقات، ہم سب کو اپنا اپنا کردار پورا کر کے اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے۔ اصل کلاکار، رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر وہ ذات ہے جو کیمرے کے پیچھے، یعنی اللہ۔ کلاکاری کیمرے کے پیچھے والے کی ہے اور ہم کیمرے پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شیطان کا سجدہ نہ کرنے سے لے کر گندم کھلانے تک یہ سب ایک اسکرپٹ کے مطابق ہے،
جس نے اسکرپٹ لکھا ہے وہ اپنے حساب سے ہی کام کروائے گا۔ جناب صادق الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ شیطان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآنی تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں انسان کے مخالفت کرنے والی دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ابلیس اور شیطان۔ ابلیس ایک خاص نام ہے جو واحد کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ وہ ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اور حسد کیا تھا، جبکہ شیطان ایک کیریکٹر کا نام ہے جو جمع کی صورت میں بھی آتا ہے، کیونکہ قرآن میں شیاطین الانس، شیاطین الجن، جنوں میں سے شیاطین کا ذکر ہے۔ یہ دراصل ایک صفلی صفت ہے جو وسوسوں کے شکل میں دلوں میں داخل ہو کر حق کا مشتبہ بناتا ہے۔ فرشتوں کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ وہ نافرمانی نہیں کرتے اور ان کا نفس پاک ہے، اس لیے شیطانی کردار صرف جن اور انس میں ہی پایا جاتا ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا طریقہ بہت ہی چالاک اور خفیہ ہے۔ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر حق کو مشتبہ کر دیتا ہے اور عجیب و غریب لاجک پیش کرتا ہے۔ یہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے۔ اس کا اصل کام یہ ہے کہ انسان کو شکوک و شبہات میں ڈال کر خود فریبی کا شکار بنا دے تاکہ وہ اللہ کے احکامات سے منحرف ہو جائے۔ یہ عمل بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ابلیس نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں ممنوع درخت کے قریب جانے پر آمادہ کیا تھا۔ شیطان کی یہ طاقت خاص طور پر ان لوگوں پر زیادہ اثر کرتی ہے جن کا میلان دنیاوی خواہشات اور لذات کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں جہاں اولیاء کرام اور صالحین نے شیطان کو دیکھا اور اس سے کلام کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کی کتابوں میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ یہ بات عام طور پر ہر اس سالک کے ساتھ ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ سلوک کی راہ میں چلتا ہے۔ جب انسان مخلص سے مخلص ہونے کی طرف بڑھتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب شیطان اپنے اصل روپ میں سامنے آ جاتا ہے اور انسان سے کلام بھی کرتا ہے۔ شروع میں انسان اسے پہچان نہیں پاتا، لیکن جب وہ مکمل طور پر مخلص ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ شیطان کو ہر شکل میں پہچان لیتا ہے، چاہے وہ انسان کے شکل میں آئے یا جن کے صورت میں آئے، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو۔ قرآن مجید کی آخری دو سورتوں کا تقابلی مطالعہ ہمیں شیطان کی حقیقت اور خطرے کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت رب الفلق کا وسیلہ پکڑ کر 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، جبکہ سورہ ناس میں 3 صفات رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کا وسیلہ لے کر صرف ایک چیز خناس کے وسوسے سے پناہ مانگی گئی ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ ایک چیز ان 4 چیزوں سے کہیں زیادہ خطرناک اور ہلاکت خیز ہے۔ خناس کا لفظ خنس سے نکلا ہے جس کے معنی چھپ جانا اور پیچھے ہٹ جانا ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے جو بہت زیادہ چھپنے والے اور پیچھے ہٹنے والے کے معنی میں ہے۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا کہ جب انسان اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے تو یہ دوبارہ آ جاتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ خناس کا اصل خطرہ اس میں ہے کہ یہ چھپ کر حملہ کرتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے وسوسہ آیا ہے۔ یہ بظاہر دوست اور خیر خواہ نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں دل میں برائی کا بیج بو دیتا ہے۔ اس کی سب سے خطرناک مثال یہ ہے کہ جب کوئی خاوند بیوی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں تو کوئی آ کر ہنستے کھیلتے 2 لفظ بول کر ان میں سے کسی ایک کے دل میں وسوسہ کا بیج بو دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کے 2 لفظ کا وسوسہ اتنے حسین اور قریبی رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی اچھے انسان سے محبت کرتے ہیں اور اس کے محبت سے آپ کو دینی فائدہ ہوتا ہے تو کوئی چغلخور آ کر آپ کے کان میں کچھ ڈال جاتا ہے کہ آپ کی محبت نفرت اور شک میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور سالہ سال کی محنت اور محبت کا منٹوں میں جنازہ نکل جاتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ خناس من الجنت والناس، یعنی جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ یہ ایک کردار ہے جو جن اور انسان دونوں میں پایا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کے دل پر نگاہ رکھتا ہے، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو شیطان اس کا دل پکڑ لیتا ہے اور اس میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جناب عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ ابلیس کا اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ جن سے تعلق رکھتا ہے، جن کا مطلب ہی مستور یعنی چھپا ہوا ہے، جیسے کہ جنین، ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا بچہ ہے نا، جنین،
اور جنت چھپا ہوا باغ کہتے ہیں۔ پہلے اس کا نام عزازیل تھا اور یہ دربار الہی میں مقرب ترین اور اشرف الملائکہ میں سے تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی نافرمانی کی وجہ سے مردود اور ملعون ٹھہرا اور اس کا نام ابلیس پڑ گیا، جس کا مطلب رنج و غم کے مارے ہوئے مایوس اور دل شکستہ ہونا ہے۔ یعنی شیطان کا لفظ شطن سے ہے، جس کے معنی خبیث اور پست کے ہیں، اور یہ سرکش اور تکبر والے وجود کو کہتے ہیں۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے اس لیے حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شرافت اور فضیلت عطا کی ہے، جبکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، اور اسی حسد اور تکبر میں اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بعض صوفی مفکر یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان کی کیا مجال تھی کہ اللہ کے سامنے بغاوت کرتا، بلکہ وہ اللہ کی مرضی سے یہ سب کر رہا تھا، کیونکہ دنیا کی آزمائش کے لیے شیطان کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے، جیسا کہ حسین بن منصور الحلاج کا قول ہے کہ ابلیس خدا کے ارادوں کی مشیت کا ایک کارندہ ہے۔ ابلیس جو ہے خدا کے ارادوں کے مشیت کا ایک کارندہ ہے۔ جب ابلیس کو اپنے تکبر کا احساس ہوا تو اس نے کہا کہ جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یہ اس کی خبیث فطرت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنی غلطی پر ندامت اور توبہ کرنے کے بجائے الٹا اللہ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے صرف آدم کو سجدہ کروانے کے امتحان کے ذریعے شیطان کی اصلیت کو منظر عام پر لایا تھا، اس کے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ جناب سراج عالم صاحب کہتے ہیں کہ ایک حکایت ہے کہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے شفاعت کی درخواست کی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ کی التجا کرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی حکایت کے مطابق شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے شفاعت کی درخواست کی۔ شیطان نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے شفاعت کی درخواست کی، وہ اللہ کے بارگاہ میں اس کی توبہ کی التجا کریں، اس کے لیے وہ کہنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے شفاعت قبول کر لی ہے، مگر وہی پرانی شرط ہے میری کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرنا ہوگا۔ جب یہ بات شیطان کو بتائی گئی تو اس نے کہا کہ جب میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو مردے کو کیسے کروں گا؟ یہ اس کے تکبر کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 اہم طریقے بتائے جن سے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ پہلا طریقہ غصے کے حالت میں ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ میں خون میں نہیں بلکہ پورے جسم میں دوڑتا ہوں۔ دوسرا طریقہ جہاد کے وقت ہے، جہاں شیطان گھر والوں کی فکر دلا کر جہاد سے روکتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ شیطان کتنا چالاک ہے کہ نیک کام کو بھی روکنے کے لیے جائز چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ تیسرا طریقہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ خلوت میں زنا کی طرف لے جاتا ہے، جو جنسی خواہشات کو بھڑکا کر گناہ کی طرف لے جانے کا طریقہ ہے۔ اس حکایت کے سب سے اہم بات یہ ہے کہ شیطان کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا تکبر اسے سجدہ کرنے سے روک رہا تھا، لیکن اس نے یہ ناٹک اس لیے کیا تاکہ وہ اپنے طریقہ کار کو ظاہر کر سکے، انسانوں کو آگاہ کر سکے کہ کہاں کہاں سے وہ حملہ کرتا ہے۔ یہ حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ شیطان کی اصل ہتھیار وسوسہ ہے، اور وہ انسان کی کمزور حالت میں خاص طور پر حملہ کرتا ہے۔ غصے، جہاد کی فکر، شہوانی خواہشات، یہ تینوں وہ اہم مقامات ہیں جہاں انسان کو خاص احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے تاکہ شیطان کے جال سے بچا جا سکے۔ جناب سلیم اکمل صاحب کی باتیں سن لیتے ہیں۔ تصوف کے مطابق شیطان اصل میں ایک جن ہے جو کبھی فرشتہ نہیں تھا، لیکن صوفی حضرات کہتے ہیں کہ اصل شیطان انسان کے اندر کا نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ باہر کا شیطان صرف سگنل دیتا ہے مگر اندرونی نفس اسے قبول کر کے عمل میں تبدیل کرتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شیطان باہر کا دشمن ہے لیکن نفس اندر کا دشمن، اور اندر کا دشمن باہر والے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اگر تو نفس کو مار دے تو شیطان خود بھاگ جائے گا۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار اور وسوسہ ہے جو دل اور دماغ میں اندھیرا ڈالتا ہے۔ وہ گناہوں کو خوبصورت رنگ میں دکھاتا ہے اور انسان کے نفس کو جگاتا ہے۔ رومی کے الفاظ میں شیطان تیرے دل میں خیالات کے روپ میں آتا ہے، وہ تجھ سے کہتا ہے کہ کل کر لینا، یا یہ راستہ زیادہ خوبصورت ہے، اور تجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ تو اس کا قیدی بن گیا ہے، غلام بن گیا ہے۔ آج کے جدید دور میں شیطان کے حربے مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔
جن میں سوشل میڈیا کی لت، فحاشی اور بے حیائی کو عام کرنا، وقت ضائع کرنا، دین کو مشکل بنا کر پیش کرنا، نفس کو بڑھانا، ایگو، شکوک اور شبہات ڈالنا، دنیا کی محبت اور نیکی کو ٹالنا بھی شامل ہے۔ رومی کے مطابق شیطان انسان کو اکثر اپنی شکل میں نہیں ملتا بلکہ دوست، ہوس اور لالچ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے شیطان کیسا ہے تو اپنے نفس کی طرف دیکھ۔ رومی فرماتے ہیں کہ شیطان کی اصل برائی یہ نہیں تھی کہ اس نے سجدہ نہ کیا، اصلی برائی یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا، اور میں کہا یعنی برائی کی جڑ تکبر اور انانیت ہے، یعنی برائی کی جڑ ایگو ہے۔ آخر میں جناب عادل احمد صاحب کہتے ہیں کہ شیطان عربی میں ہر اس شخص اور شے کو کہتے ہیں جو نافرمان اور سرکش ہو۔ ابتدا میں یہ ابلیس تھا جو جنات میں سے تھا، فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کی بدولت قرب حاصل کیا، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نافرمان ہو گیا۔ بعد میں یہ ہر جگہ پایا جانے لگا۔ قرآن شریف میں فرمان ہے کہ جب کہا گیا تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی تکبر کیا۔ اس پر فرمایا گیا کہ قالا فاخرج منہا فانکا رجیم، یعنی تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ یہ گفتگو ابلیس سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نکلنا کہاں سے تھا؟ جنت میں آگ تو ہے نہیں، اور وہ آگ سے بنا ہوا تھا تو پھر جنت کی بات نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ کہاں تھا جہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا؟ یہ قابل غور ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سب کچھ آدم علیہ السلام کے بت یعنی پیکر میں سمو دیا گیا تھا، یعنی انسان ہی عالم صغیر بن گیا۔ تو سوچئے کہ شیطان کو اور کہاں سے نکالنے کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، انسان کے اندر سے ہی نکالنے کا حکم دیا گیا۔ اسی وجہ سے اس نے مہلت مانگی اور اسے مہلت مل گئی۔ اب جناب والا، اگر انسان کے اندر نافرمانی اور سرکشی بھری ہوئی ہے تو اسے باہر ڈھونڈنے سے کیا حاصل ہوگا؟ گمراہی تو اندر سے ہے۔ جب باطن گمراہ ہو تو ظاہر کیا کرے گا؟ غور کیجئے، یہ بہت سو کے لیے آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ انسان خود ہی برا بنتا ہے اور خود ہی بھلا ہوتا ہے، خود ہی گمراہ ہوتا ہے اور خود ہی راستہ پاتا ہے، نفس میں پھنس جاتا ہے، نفس ہی اسے اس سے آزاد کرا دیتا ہے۔ صوفیہ نے راست یعنی اصل راہ کے لیے 3 چیزیں بتائی ہیں، تینوں لازمی ہیں۔ پہلا کامل شیخ مرشد کامل، دوسرا ست سنگ یعنی صحبت صالحہ پیر بھائی اور صوفی، تیسرا شبد یعنی ذکر، دھیان اور مشغولیت۔ شیطان کو کسی نے براہ راست نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی نے اسے براہ راست سوال کیا۔ اگر کسی ولی اللہ نے ظاہری طور پر دیکھا بھی ہو تو وہ کسی مقام خاص پر پہنچ کر دیکھا ہوگا۔ ایک واقعہ خواجہ نجم الدین کبریٰ سے منسوب ہے۔ انسان سارے کام خود کرتا ہے، لیکن جب اچھا عمل کرتا ہے تو فوراً چودھری بن بیٹھتا ہے، جب برا کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذمہ دار ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اکثر شیطان غریب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، حالانکہ نہ اس نے شیطان کو دیکھا اور نہ سنا ہے۔ تو جس کو دیکھا ہی نہیں اسے الزام دار کیسے بنا سکتے ہو بھائی کہ اس میں بگاڑ کس نے کیا؟ یہ تو اس پر بہتان ہے۔ مگر اللہ نے شیطان کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ وہ لعنت کا طوق پہن کر چاہے کسی بھی بہانے سے خواہ نافرمانی کر کے ہی صحیح، کیونکہ پھر اسی نے تمام جہان کی برائیوں پر لعنت ثانی ہے اور برا بننا ہے۔ صوفیہ اسے حفظ مراتب کہتے ہیں اور یہی شریعت ہے اور اس کی پاسداری لازم ہے۔ آدم کے خلاف شیطان کے حربے صرف انسان کو اپنی پہچان سے بھٹکانا، اندرونی طور پر نفس کے ذریعے اور بیرونی طور پر دنیا کے تماشوں کے ذریعے جو نظام بیرونی طور پر بنایا گیا ہے اس میں انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، صرف اندرونی سطح پر ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کامل شیخ، اچھی صحبت اور اشغال ذکر و مراقبہ وغیرہ ضروری ہے۔ یہی جڑ ہیں، شہوت، لالچ، غصہ، تکبر، دنیا کی محبت، یہ سب شاخیں ہیں۔ جب تک جڑ نہ نکالی جائے یہ شاخیں ختم کر دینے پر بھی دوبارہ اگ آئیں گی، یعنی جب اپنی اصل پہچان مل جائے گی تو خود بخود جڑ نکل جائے گی، پھر جتنی بھی برائیاں ہیں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ شیطان کیا ہے، نفس کیا ہے، یہ سب کچھ دراصل انسان کو اپنے مقصد اور اصل پہچان سے ہٹانے کے نام ہے۔ جب پہچان ہو گئی تو یہ سب ختم ہو جائے گا، اندر میں ہو یا باہر خدا ہی نظر آئے گا۔
مگر یاد رہے حفظ مراتب کے تحت کسی کو اللہ نہیں کہا جا سکتا اور نہ کوئی خود اللہ بن سکتا ہے۔ ہر انسان اور ہر شے کو اسی کے مرتبے کے مطابق پکارا جائے گا۔ اگر اسی ترتیب میں کہیں شیطان بھی ظاہر ہو جائے تو اس سے خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ عزازیل ابلیس کیوں بنا؟ کیونکہ اس نے وجود کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ غیب کی عبادت کرتا آیا، لیکن جب ظاہر اس کے سامنے آیا تو اس کے آگے جھکنا گوارا نہ کیا۔ وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکا کہ توحید کے حوالے سے کیا دلیل دے کہ میں ظاہر کو سجدہ نہیں کرتا، مگر اس نے یہ بہانہ بنا لیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے۔ لہٰذا وہ راندہ درگاہ ہوا اور رسوا ہو گیا۔ آج بھی جو لوگ بندے کو سجدہ کرنے کے مخالف ہیں وہ دیکھ لیں کہ وہ دراصل کس کے پیروکار ہیں، اور جو لوگ بندے کو یعنی پیر کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے تو پوری مخلوق سجدہ ریز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ سجدہ ریاکاری نہ ہو بلکہ پہچان کی طلب اور معرفت کی کوشش ہو، تبھی سجدہ روا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔